اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اسکول کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف امتحانات کی تیاری ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھالا؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کے نظریات کی گہرائی میں جا رہے ہیں جنہوں نے ایک صدی پہلے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ جان ڈیوئی، ایک امریکی فلسفر، ماہر نفسیات اور تعلیمی مصلح۔ جی، اور یہ گفتگو صرف ایک تاریخی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جان ڈیوئی کے خیالات آج بھی اتنے ہی انقلابی ہیں جتنے 100 سال پہلے تھے۔ اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ڈیوئی اسکولوں کو رٹا لگانے والے مراکز سے زندگی اور سیکھنے کے متحرک مراکز میں کیسے بدلنا چاہتے تھے۔ بالکل، اور اس تجزیے کے لیے ہم نے کچھ ذرائع بھی دیکھے ہیں جو جان ڈیوئی کے تصورات کی بہت گہرائی سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تعلیم واقعی زندگی کی تیاری ہے یا جیسا کہ ڈیوئی کہتے تھے خود زندگی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس سوال سے کہ آخر جان ڈیوئی تھے کون؟ 20ویں صدی کے ایک امریکی مفکر جن کا تعلیم پر اثر شاید کسی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ میرے ذہن میں ان کی جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو کہتا تھا کہ تعلیم کو بچے کی فطری دلچسپیوں کے گرد بننا چاہیے، نہ کہ ایک سخت پہلے سے طے شدہ نصاب کے گرد جسے ہر بچے پر بس تھوپ دیا جائے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ڈیوئی کا جو ویژن تھا نا، وہ صرف کلاس روم کی 4 دیواری تک محدود نہیں تھا۔ ان کے لیے تعلیم ایک سماجی اور ایک جمہوری عمل تھا۔ وہ اسکولوں کو صرف تعلیمی اداروں کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ انہیں کمیونٹی سینٹرز کے طور پر سوچتے تھے۔ کمیونٹی سینٹرز مطلب ایسی جگہیں جو پورے محلے کے لیے ہوں؟ جی بالکل، ایسی جگہ ہیں جہاں سے کمیونٹی کو وسائل ملیں اور جو بدلے میں معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ اسکول ایسی نسلیں تیار کریں جو صرف اچھی نوکریاں نہ کریں بلکہ بہتر شہری بھی بنیں۔ اچھا، تو مطلب اسکول کا مقصد صرف ایک اچھا ڈاکٹر یا انجینئر بنانا نہیں، بلکہ ایک سوچنے والا، ذمہ دار شہری بنانا ہے جو اپنے معاشرے کے مسائل کو سمجھے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو بہت بڑا ویژن ہے۔ بالکل، اور اسی ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کچھ بنیادی اصول وضع کیے۔ اچھا، تو آئیے ان کے سب سے مشہور تصور سے شروع کرتے ہیں۔ تجرباتی تعلیم یا ایکسپیرینشل لرننگ، یعنی سادہ لفظوں میں کر کے سیکھنا۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ ڈیوی کا ماننا تھا کہ حقیقی سیکھنا تب ہوتا ہے جب ہم کسی عمل میں ذہنی اور جسمانی طور پر شریک ہوں۔ کتاب سے کسی چیز کے بارے میں پڑھنا معلومات حاصل کرنا ہے، سیکھنا نہیں۔ اور یہی ڈیوی کی سب سے بڑی جدت تھی۔ انہوں نے کہا کہ سیکھنا کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا، یاد کیا اور امتحان دے دیا، بلکہ یہ ایک دائرہ ہے، ایک سائیکل ہے۔ ایک سائیکل؟ یہ دلچسپ ہے۔ اس کے کیا مراحل ہیں؟ دیکھیں، اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے تجربہ کرنا، یعنی جب آپ براہ راست کسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ دوسرا ہے غور و فکر کرنا، جہاں آپ رک کر سوچتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ پھر تیسرا ہے عمومی نتیجہ اخذ کرنا، یعنی اس خاص تجربے سے ایک وسیع اصول بنانا۔ اور آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے اطلاق کرنا، یعنی اس سیکھے ہوئے اصول کو کسی نئی صورتحال میں آزمانا۔ اگر یہ سائیکل کہیں سے بھی ٹوٹ جائے نا تو سیکھنا ادھورا رہ جاتا ہے۔ مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا۔ ہم بیولوجی کی کلاس میں کتاب سے پودوں کی تصویریں بناتے تھے یا اس کا خاکہ یاد کرتے تھے۔ اگر ہمیں خود پودے اگانے کا موقع ملتا تو شاید وہ آج بھی یاد ہوتا۔ آپ کے ذرائع میں اس کی کوئی اچھی مثال ہے؟ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں بائیولوجی کی کلاس ہے۔ ڈیوی کے اسکول میں طلبہ صرف کتابیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ باغ میں خود پودے اگائیں گے۔ وہ ان کے بڑھنے کا مشاہدہ کریں گے، ان سے پھل یا سبزیاں توڑیں گے، اور پھر شاید انہیں اسکول کے پالتو گھونگوں یعنی سنیلز کو کھلائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوں گی، شاید کچھ پودے مر جائیں۔ یقیناً، اور یہی تو سیکھنے کا حصہ ہے۔ وہ اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں گے، اس پر بحث کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کریں گے۔ یہ تجربہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سمیت ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ یہ محض معلومات نہیں، یہ علم ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے،
ڈیوی کے ناقدین یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب تو کھیل کود ہے، اس میں وہ تعلیمی سختی یا رگر کہاں ہے جو امتحانات اور آگے کی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کیا اس طرح بنیادی علم نظر انداز نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیوی کا مقصد تعلیمی سختی کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے بامانی بنانا تھا۔ ان کے نزدیک جب کوئی طالب علم کسی حقیقی مسئلے کو حل کر رہا ہوتا ہے نا، تو اسے خود بخود ریاضی، سائنس اور زبان دانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب وہ ان مضامین کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک اوزار کے طور پر سیکھتا ہے۔ یہ ہمیں ان کے دوسرے بڑے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ترقی پسند تعلیم یا پروگریسو ایجوکیشن، اس کا مطلب یہی ہے کہ تعلیم پروجیکٹ پر مبنی ہو اور طالب علم کی دلچسپیوں پر مرکوز ہو۔ جی، لیکن اس کا ایک بڑا مقصد بھی ہے۔ اس کا اصل فوکس سماجی ذمہ داری پر ہے۔ ڈیوی چاہتے تھے کہ اسکول ایسے شہری تیار کریں جو دنیا کے مسائل حل کر سکیں۔ اس کی ایک عملی مثال ہمارے ذرائع میں دی گئی ہے۔ فرض کریں کچھ طلباء محسوس کرتے ہیں کہ اسکول یونیفارم ذاتی اظہار کی آزادی میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، تو روایتی اسکول میں تو انہیں شاید ڈانٹ کر چپ کرا دیا جائے گا، ڈیوی کے اسکول میں کیا ہوگا؟ ڈیوی کے اسکول میں استاد انہیں حوصلہ دے گا کہ وہ اس مسئلے پر تحقیق کریں۔ وہ طلباء شاید ایک پیٹیشن شروع کریں، دوسرے طلباء اور اساتذہ سے ان کی رائے لیں، اس کے حق میں اور خلاف دلائل اکٹھے کریں، اور پھر انہیں اسکول انتظامیہ کے سامنے پیش کریں۔ بالکل۔ اس پورے عمل میں وہ صرف جمہوریت کے بارے میں پڑھ نہیں رہے، وہ جمہوریت پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو، تحقیق اور شہری ذمہ داری سیکھ رہے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور خیال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلباء جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ حقیقی دنیا کے مسائل سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ کیا یہی ان کے تیسرے تصور، مربوط نصاب کا مرکز ہے؟ بالکل۔ ڈیوی اس خیال کے سخت خلاف تھے کہ مضامین کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں مسائل الگ الگ خانوں میں نہیں آتے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو ریاضی، فزکس، ڈیزائن اور بجٹ سب کی ضرورت ایک ساتھ پڑتی ہے۔ تو پھر اسکول میں ہم انہیں الگ الگ کیوں پڑھاتے ہیں؟ یعنی بایولوجی کی کلاس میں جو کچھ سیکھا اس کا ریاضی یا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا؟ ہم بس ایک مضمون کا امتحان دے کر اسے بھول جاتے ہیں اور اگلے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیوی نے انٹر ڈسپلنری اپروچ یعنی مضامین کو آپس میں جوڑنے پر زور دیا۔ مثال کے طور پر اگر طلباء گلوبل وارمنگ پر کام کر رہے ہیں تو وہ سائنس کی کلاس میں اس کے اسباب پڑھیں گے۔ اچھا۔ سوشل سٹڈیز میں اس کے سماجی اثرات کا جائزہ لیں گے، ریاضی میں ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے اور زبان کی کلاس میں اس پر ایک رپورٹ لکھیں گے۔ اس طرح علم بکھرا ہوا نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل تصویر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس پورے نظام کو چلانے کے لیے استاد کا کردار تو بہت بدل جائے گا۔ وہ اب صرف بلیک بورڈ پر لیکچر دینے والا نہیں رہ سکتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ڈیوی کا چوتھا اور شاید سب سے مشکل تصور ہے، استاد بطور سہولت کار۔ ڈیوی نے انسٹرکٹر اور سہولت کار میں واضح فرق کیا۔ انسٹرکٹر کا کام معلومات کو طالب علم کے دماغ میں منتقل کرنا ہوتا ہے، وہ علم کا منبع ہوتا ہے، جبکہ سہولت کار علم کا منبع نہیں بلکہ ایک رہنما ہوتا ہے۔ اس کا کام جواب دینا نہیں بلکہ صحیح سوالات پوچھنا ہے۔ وہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں طالب علم خود اپنی دلچسپیوں کو تلاش کر سکے، غلطیاں کرنے سے نہ ڈریں اور دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ خود بنائیں۔ وہ انہیں وسائل فراہم کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ان پر اپنے خیالات مسلط نہیں کرتا۔ یہ استاد بطور سہولت کار والا نظریہ سننے میں تو بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ مطلب فرض کریں ایک سرکاری اسکول کی کلاس میں 50 بچے ہیں اور استاد پر نصاب وقت پر ختم کرنے کا دباؤ ہے۔ وہ ہر ایک بچے کو انفرادی طور پر سہولت کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت حقیقی چیلنج ہے، اور ڈیوی کے نظریات پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف اساتذہ کی بہت اعلیٰ تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ کلاس کے سائز کو چھوٹا کرنا اور امتحانات کے نظام کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ ڈیوی خود بھی مانتے تھے کہ یہ ایک مثالی صورتحال ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس مثالی صورتحال کی طرف سفر تو شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے کیونکہ حالات مشکل ہیں تو پھر نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے ان چاروں تصورات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ماحولیاتی آلودگی پر ایک سبق کو ڈیوی کے اصولوں کے مطابق ڈیزائن کریں تو وہ ایک عام کلاس سے کتنا مختلف ہوگا؟ بہت زیادہ مختلف ہوگا۔
روایتی کلاس میں استاد شاید آلودگی کے اقسام اور اس کے نقصانات پر ایک لیکچر دے گا اور کچھ سوالات ہوم ورک کے لیے دے گا۔ اور ڈیوی کے اسکول میں پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم کلاس روم سے باہر ہوگا۔ استاد لیکچر دینے کے بجائے طلباء کو اسکول کے قریب کسی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں آلودگی واضح نظر آتی ہو، جیسے کوئی کچرے کا ڈھیر یا گندا نالا۔ اچھا، یہ ہے تجربہ کرنا۔ طلباء آلودگی کو صرف کتاب میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے، شاید اس کی بو بھی محسوس کریں۔ یہ تو ایک بہت طاقتور تجربہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد استاد شاید کسی مقامی ماہر ماحولیات کو کلاس میں مدعو کرے گا تاکہ وہ طلباء کے سوالات کا جواب دے سکے۔ پھر استاد طلباء کے چھوٹے گروپس بنا کر انہیں چیلنج لے گا کہ وہ اپنے علاقے میں آلودگی سے متعلق کوئی ایک مسئلہ چنیں۔ جیسے پلاسٹک کا استعمال یا پانی کی کمی؟ جی، اور اس کے حل کے لیے ایک عملی پروجیکٹ بنائیں۔ یہاں ترقی پسند تعلیم اور مربوط نصاب دونوں عمل میں آ جاتے ہیں۔ اور اس پورے عمل میں استاد کا کردار کیا ہوگا؟ وہ ایک سہولت کار ہوگا۔ وہ گروپس کو وسائل تلاش کرنے میں مدد دے گا، انہیں صحیح سوالات کی طرف رہنمائی کرے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ آخر میں تمام گروپس اپنی تحقیق اور نتائج کو پوری کلاس کے سامنے پیش کریں گے، جس پر بحث ہوگی۔ تو انہوں نے ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں صرف پڑھا نہیں، بلکہ اسے سمجھا، اس پر کام کیا اور اس کے حل کا حصہ بنے۔ بالکل، یہ سب کچھ جان ڈیوی کے اس مشہور کال پر آ کے جڑ جاتا ہے۔ تعلیم زندگی کی تیاری نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر اسکول کو اصل زندگی سے پہلے کا ایک تربیتی کیمپ سمجھتے ہیں، ایک ایسا مرحلہ جسے بس پار کرنا ہے تاکہ ہم جینا شروع کر سکیں۔ ڈیوی کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اسکول خود ایک زندگی ہے، ایک چھوٹا سا معاشرہ۔ سیکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جو مستقبل میں کام آئے گی، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ اسکول ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم اس مستقبل کی مشق کریں جسے ہم حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم تعلیم پر آنے والی لاگت کا حساب لگاتے ہیں تو ہم عمارتوں، کتابوں اور اساتذہ کی تنخواہوں کو گنتے ہیں۔ ہم اس سب سے قیمتی چیز کو بھول جاتے ہیں جو اس نظام میں لگ رہی ہے۔ بچوں کا وقت، وہ لاکھوں گھنٹے جو وہ کلاس رومز میں گزارتے ہیں، اگر وہ وقت صرف رٹا لگانے اور امتحانات کی تیاری میں گزر جائے تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ بالکل، اسی لیے اسکول کی ذمہ داری صرف معلومات منتقل کرنا نہیں بلکہ بچوں کو سوچنا، سوال کرنا، مل کر کام کرنا اور مسائل کو حل کرنا سکھانا ہے، کیونکہ یہی وہ مہارتیں ہیں جو اصل زندگی میں کام آتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جان ڈیوی ہمیں تعلیم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کرنے سے شروع ہوتا ہے، اسے حقیقی دنیا کے مسائل سے جڑا ہونا چاہیے۔ استاد کا کردار ایک رہنما کا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیم خود زندگی کا نام ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوی کے یہ نظریات ہمیں اپنے موجودہ تعلیمی نظام پر سنگین سوالات اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اسکول واقعی بچوں کو آنے والی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا وہ اب بھی انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں جو اب موجود نہیں؟ اور یہیں پر ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیوی کے نظریات ان کے اپنے زمانے میں بھی مکمل طور پر کبھی نافذ نہیں ہو سکے، اور آج ایک صدی بعد بھی صورتحال بہت بہتر نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج جان ڈیوی آپ کے علاقے کے کسی اسکول کا دورہ کرتے تو وہ کن چیزوں کو دیکھ کر مسکراتے اور کن چیزوں کو فوراً بدلنے کا مشورہ دیتے؟